Oh, morning breeze, you wander over to the holy land of divine sayers of mine, devotions for the last messenger, pious holy. إن الديا ريح صبا يوما إلى أرض الحرام، بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم، من زاده نور الهدى من وجهه شمس الضحى، من خاده بدر الدجى، من كافه بحر الهمام. إن الديا ريح صبا يوما إلى أرض الحرام، بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. قرآنه برهاننا نسق لأديان مضى، قرآنه برهاننا نسق لأديان مضى، إذ جاءنا أحكامه كل صحوح صارت أداة، إذ جاءنا أحكامه كل صحوح صارت أداة. إن الديا ريح صبا يوما إلى أرض الحرام، بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. أكبادنا مجروحة من سيف حجر المصطفى، أكبادنا مجروحة من سيف حجر المصطفى، برهاني أهلي بلدة فيها النبي المحترم. إن الديا ريح صبا يوما إلى أرض الحرام، بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے جس بچے نے حفظ کیا ہے حافظ محمد یوسف صاحب کو، ان کے والدین کو، ان کی پوری فیملی کو میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اور ان کی فیملی کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے. اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اس موقع پر میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہم سب کے لیے بہت اہم ہیں، توجہ سے سننے کی ہیں اور پریکٹیکلی اپنی لائف میں اس کو ہمیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے. دیکھیں، جب دنیا میں کوئی بھی اچھا کام ہوتا ہے نا، تو جب اچھے کام کا رزلٹ نکلتا ہے تو دیکھنے والا ہر انسان یہ خواہش کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ کاش یہ کامیابی میرے حصے میں آ جاتی، میرا بچہ حفظ کر لیتا، میرا بچہ پڑھ لیتا، میرا بچہ ترقی کر لیتا. دنیا میں جب بھی آدمی کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھتا ہے کسی بھی فیلڈ میں،
دین یا دنیا کی فیلڈ میں. تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی کامیاب ہونا چاہیے. تو یہ خواہش دل میں پیدا ہونا، کسی دینی کام کو دیکھ کر خود یہ خواہش پیدا ہونا بہت اچھی بات ہے. دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب دنیا میں ہم کوئی خواہش کرتے ہیں، کوئی چاہت ہوتی ہے ہماری، تو اس کے لیے ہمیں پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑتا ہے. ہمیں اس کے لیے کچھ پلاننگ کرنی پڑتی ہے، کچھ اس کے لیے آؤٹ لائن بنانی پڑتی ہے کہ یہ جو اچیومنٹ ہے، یہ جو گول ہے، یہ میں نے کیسے اچیو کرنا ہے، یہ ہدف میں نے کیسے حاصل کرنا ہے، میرا بچہ کیسے حافظ قرآن بنے گا. اس کے لیے آپ کی پوری پلاننگ ہونی چاہیے. پلاننگ کے ساتھ ساتھ بچے کے فیوچر کے حوالے سے آپ کی پلاننگ ہونی چاہیے. یہاں ایک چیز مجھے دیکھ کے یہ خوشی ہوئی، ہمارے ہاں بدقسمتی سے بہت سے لوگوں کا یہ مسکنسیپشن ہے کہ اگر ایک آدمی دین کی طرف آتا ہے تو شاید وہ دنیا کے کسی کام کا نہیں رہتا. یہ ہمارے ہاں جو دو سیگریگیشن کر دی گئی ہے نا ہمارے ہاں، کہ دینی طبقہ اور دنیاوی طبقہ، دینی تعلیم اور عصری تعلیم، اس کا ہم نے بہت نقصان اٹھایا ہے. ایز اے نیشن ہم اس کو ابھی تک بیئر کر رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کو اس کی ٹرو میننگز میں سمجھیں. اسلام کے بارے میں ہم کہتے ہیں اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. سو اس کی کوئی میننگز ہوں گی، اس کا کوئی مطلب ہوگا. کمپلیٹ کوڈ آف لائف آپ کیسے کہہ سکتے ہیں قرآن کو، اگر ہم نے یہ سمجھ لیا ہو کہ اگر ایک حافظ بچہ، ایک عالم بچہ، دین پڑھنے والا بچہ دنیا کے کسی کام میں نہیں آ سکتا، یا وہ بیکار ہو جاتا ہے. یا ہمارے معاشرے نے ایک جو اس حوالے سے زیادتی کی، ہمارے پڑھے لکھے معاشرے نے، کہ پڑھے لکھے لوگوں نے اپنے بچوں کو دین کی طرف نہیں بھیجا. اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ نقصان یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے. تو اگر قرآن کریم میں آتا ہے نا، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم منہ پھیرو گے اللہ تمہاری جگہ کوئی اور قوم پیدا کر دے گا، پھر وہ اللہ کے دین سے منہ پھیرنے والے نہیں ہوں گے. اس کا رزلٹ یہ ہوا، ہمارے ہاں بہت سے گھرانوں میں، بہت سی فیملیز میں ابھی تک یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ حفظ اس بچے کو کرواؤ، یہ عالم اس بچے کو بنواؤ جو دنیا کے اور کسی کام میں چلنے کا نہ ہو. دیکھیں آپ نے یہ کیوں فرض کر لیا ہے، کیوں آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر ایک بچہ حافظ بن گیا تو وہ آگے جا کے MBA نہیں کر سکتا، وہ آگے جا کے PhD نہیں کر سکتا، وہ آگے جا کے MBBS نہیں کر سکتا، وہ آگے جا کے دنیا کی کسی فیلڈ کے اندر کوئی اچیومنٹ نہیں کر سکتا. یہ تصور ہم نے ختم کرنا ہوگا. ہم نے یہ سوچنا ہے، یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو حافظ بھی بنانا ہے، اور جو آپ بچے کے فیوچر کے حوالے سے آپ نے پلاننگ کی ہے کہ بھائی آپ کے بچے کو MBBS ڈاکٹر بننا ہے، تو کتنا اچھا ہو کہ آپ کا بچہ حافظ بھی ہو، MBBS ڈاکٹر بھی ہو. آپ کا بچہ حافظ بھی ہو، اس نے MBA بھی کیا ہوا ہو. آپ کا بچہ حافظ بھی ہو، اس نے PhD بھی کی ہوئی ہو، تاکہ وہ دنیا کو دین کا صحیح پیغام پہنچا سکے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ہر فیلڈ کو اسلامائز کریں. اگر کوئی جاب کرتا ہے کسی کمپنی میں، کوئی کمپنی آنر ہے، کوئی ڈائریکٹر ہے، اس کا اسلام پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بزنس کو اسلامائز کرے. اگر کوئی اسٹڈی کرتا ہے، اس کا اسلام پر عمل کرنے کا مطلب یہ کہ وہ اپنی اسٹڈی کی لائف کو اسلامائز کرے. کوئی جاب کرتا ہے، وہ اپنی جاب کی لائف کو اسلامائز کرے، جس فیلڈ میں جو آدمی ہے. تو اسلامائزیشن کسی بھی فیلڈ کے اندر پاسبل نہیں ہے جب تک ہم ہر فیلڈ میں ایسے باصلاحیت، باکردار، پڑھے لکھے لوگ جو دین کی صحیح سمجھ رکھتے ہوں. ہمارے معاشرے کا اس وقت المیہ تعلیم کی کمی نہیں ہے، ہمارے معاشرے کا المیہ تربیت کی کمی ہے. اور یہ تربیت کی کمی دینی طبقے کے اندر بھی ہے اور جنہوں نے عصری تعلیم حاصل کی ان کے اندر بھی ہے. دونوں طبقات میں تربیت کی کمی کی وجہ سے ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیں اگر آپ کا بچہ میٹرک پاس ہو نا، اور اس نے صحیح تربیت پائی ہو، اس کو پتا ہو کرپشن نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا، فراڈ نہیں کرنا،
دو نمبری نہیں کرنی، 2 نمبر چیز نہیں بیچنی، ملاوٹ نہیں کرنی کسی، یہ ساری چیزیں اگر آپ اس کو سکھا دیں اور وہ میٹرک کر کے بزنس کی فیلڈ میں چلا جاتا ہے، وہ بزنس مین بن جاتا ہے، وہ معاشرے کے لیے راحت کا سبب بنے گا، وہ معاشرے کے لیے ایک امن کا پیغامبر بنے گا، وہ معاشرے میں امن لے کر آئے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی نے بہت بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہوں لیکن اس کی تربیت نہ ہو، ہمارے ہاں آپ اگر دیکھیں ہمارے ملک میں جو بار بار بات کی جاتی ہے کرپشن کی، تو آپ اگر دیکھیں یہ کرپشن کرنے والے لوگ غیر تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہیں، یہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں لیکن تربیت یافتہ نہیں ہیں۔ تو کتنا اچھا ہو کہ ہم آج کی اس مجلس میں یہ طے کر کے اٹھیں کہ ہم نے اپنے بچے کو تعلیم بھی دینی ہے، تربیت بھی دینی ہے، اور تربیت بچے کی دین کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی قوم، کوئی بھی دنیا میں اگر قوم بستی ہے وہ کسی بھی مذہب کو فالو کرتی ہے تو اس کی تربیت اس مذہب کو فالو کیے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام کو فالو کرتے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنی ہوگی، اور اسلام کی تربیت تو بہت حسین تربیت ہے۔ اسلام کیا تربیت دیتا ہے بچے کو؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ اسلام کیا تربیت دیتا ہے؟ خیانت نہیں کرنا۔ اسلام کیا تربیت دیتا ہے؟ کرپشن نہیں کرنا۔ اسلام کیا تربیت دیتا ہے؟ 2 نمبری نہیں کرنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، ماں باپ کی بات ماننی ہے، بڑے کا احترام کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جس نے ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کیا، بڑوں کا ادب نہیں کیا، وہ میری امت میں سے نہیں۔ حدیث میں آتا ہے من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا، جس نے ملاوٹ کی، وہ ہم میں سے نہیں۔ قرآن میں آتا ہے ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہو۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب لینے کی باری آتی ہے تو پورا لیتے ہیں۔ واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، دینے کی باری آتی ہے تو گھٹا کے دیتے ہیں۔ یہ ہماری پریکٹیکل لائف سے ریلیٹڈ ہیں ساری چیزیں، قرآن کی ایک ایک آیت۔ اور جب بچے کو حفظ کروائیں، ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات جب بچے کو حفظ کرواتے ہیں، الحمدللہ یہاں میں نے دیکھا تو ایک خوشی ہوئی کہ ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں جب بچے کو حفظ کرواتے ہیں نا تو ایسے معلوم ہوتا ہے بہت سے گھرانوں میں کہ جیسے اس پورے گھرانے کی بخشش کی ذمہ داری ماں باپ نے اس پہ ڈال دی ہے کہ بیٹا ہم سارے دنیا کے کام کریں گے، تم نے حفظ کرنا ہے، تم نے عالم بننا ہے، تم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، یہ دین کا جتنا کام ہے یہ سارا آپ کے سر پر ہے۔ اس سے بچے کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی۔ آپ بچے کے ساتھ، اس کے ساتھ انٹریکشن رکھیں، بچے کی ماں ہے، بچے کا والد ہے، وہ اس کے ساتھ کمپٹیشن کرے، بیٹا میں بھی آج سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہوں، آپ بھی سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، دیکھیں آپ اچھی تلاوت کرتے ہیں، میں اچھی تلاوت کرتا ہوں، سورہ یاسین آپ نے بھی حفظ کی ہے، میں نے بھی حفظ کی ہے، آپ بھی اپنی امی کو سنائیں، میں بھی سناتا ہوں، دیکھیں کون اچھا سناتا ہے۔ بچے کو جو جدید وسائل ہیں، موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، آج کل کے بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں، اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ جو کارٹون میں وہ دیکھ رہے ہیں، جو ان کو فلموں میں دکھایا جا رہا ہے، ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے، وہی ان کی پریکٹیکل لائف میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کل پرسوں کی خبر ہے، ایک آدمی نے PUBG کھیلتے کھیلتے اپنی والدہ اور بھائی کو قتل کر دیا اور کہا میں سوچ رہا تھا کہ میری والدہ اور بھائی دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ یہ ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے؟ مطلب ہم نے اپنے بچوں کو کس طرف لگا دیا ہے؟ آپ بچے کو کہیں یہی موبائل ہے بیٹا، اسی موبائل میں آپ کو ڈیجیٹل قرآن مل جائے گا، اسی موبائل میں آپ کو ڈیجیٹل قرآن کریم میں جو واقعات ہیں وہ آپ کو اردو میں، عربی میں، انگریزی میں، ہر زبان میں واقعات مل جائیں گے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، یہ حضرت شعیب کا قصہ ہے، یہ فلاں کا، قرآن سے اس کو ریلیٹ کر کے اس کو بتائیں، بچے کو اللہ کا تعارف کروائیں، یہ قرآن کس نے نازل کیا۔ ٹھیک ہے قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن اللہ نے اس لیے نازل نہیں کی یہ کتاب کہ اس کو پڑھ کے ثواب حاصل کیا جائے، یہ اس کا مقصد نہیں ہے قرآن کو نازل کرنے کا کہ اس کو پڑھیں اور ثواب حاصل کریں، کوئی کسی کا انتقال ہو جائے اس کو بخشوا دیں۔ قرآن کو اللہ نے نازل کیا عمل کرنے کے لیے، تعویذ بنانے کے لیے نہیں، طاق میں سجانے کے لیے نہیں، کسی کا انتقال ہو گیا اس موقع پہ پڑھنے کے لیے نہیں۔ ایک آدمی کو سوچنا چاہیے کہ انسان کو اللہ نے 30 پاروں کی کتاب نازل کر دی، 114 صورتیں، آخر اللہ نے کچھ تو کہا ہوگا ان 114 صورتوں میں، ان 30 پاروں میں اللہ نے کچھ تو کہا ہوگا۔ ایک بادشاہ اگر کسی کو خط لکھتا ہے تو اگر ایک پیج کا بھی وہ کوئی خط ہو نا، کوئی لیٹر ہو، تو دنیا بڑے احترام سے اور بڑے طریقے سے اس کو پڑھتی ہے کہ بادشاہ نے لکھا ہے، پرائم منسٹر نے لکھا ہے، پریزیڈنٹ نے لکھا ہے، پتہ نہیں کیا اس میں لکھا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیا اس بات پہ انسانوں سے شکوہ اور گلہ نہیں ہوگا؟ قرآن کریم میں آتا ہے نا قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا،
رسول کہیں گے اے رب میری اس قوم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن سے اپنے تعلق کو ختم کر دیا تھا، قرآن کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، اپنی مارکیٹ میں، اپنی پارلیمنٹ میں، اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں، اپنی پریکٹیکل لائف میں، اپنی شادی بیاہ میں، اپنی غم میں، ہر جگہ قرآن کو جگہ دیں۔ یہ قرآن طاق میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ بازار کی کتاب ہے، یہ فیملی کی کتاب ہے، یہ سوشل لائف کی کتاب ہے، یہ شادی بیاہ کے طریقے بتاتی ہے، یہ غم کے طریقے، ہر چیز ہمیں سکھاتی ہے۔ اپنے بچے کو اس سے جوڑیں کہ بیٹا ثواب تو ملے گا، اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ آپ جیسے یہاں بہت اچھے کوئزز آپ نے رکھوائے بچوں کے لیے، اس طرح آپ گھر میں رکھوا سکتے ہیں۔ تو جب بچے دیکھیں گے کہ بھائی جیسے آپ نے یہ تقریب رکھوائی بچے کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی ہے، جب بچہ دیکھے گا کہ یار مجھے حفظ کرنے پر اتنی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، اتنا مجھے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اتنا مجھے انکریج کیا جا رہا ہے، اٹ مینس کہ یہ کوئی بہت اچھا کام ہے۔ جب اس طرح کے کاموں میں آپ ان کو انکریج کریں گے، حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے مسلسل، اور آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے اپنے بچے کو ایک اچھا انسان، اچھا مسلمان بنانا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں، نہ یہ اسلام کی ڈیمانڈ ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان پورا عالم بن جائے، یہ اسلام کی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے، یہ پاسبل بھی نہیں ہے، اور نیچر کے بھی خلاف ہے۔ یہ پاسبل نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا دنیا کا ہر آدمی مکمل عالم دین بن جائے، لیکن صحیح مسلمان بننا ہر انسان پہ فرض ہے، یہ قرآن پہ عمل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ کم از کم وہ جس فیلڈ میں بھی جائے، وہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، وہ سائنٹسٹ ہو، اس کو پتا ہو کہ میں پہلے مسلمان ہوں پھر میں انجینئر ہوں، پہلے میں مسلمان ہوں پھر میں ڈاکٹر ہوں، پہلے میں مسلمان ہوں پھر میں سائنٹسٹ ہوں۔ اگر یہ اس کے دماغ میں آپ نے یہ ایک پوائنٹ بٹھا دیا نا، تو کل اگر وہ ڈاکٹر ہے کسی کو ٹیسٹ لکھ کے دے گا نا، تو وہ دیکھے گا یہ غریب اپنی جیب سے کتنا بیئر کر سکتا ہے، اس کو میں 4 ٹیسٹ لکھ کے دے رہا ہوں، 4 ٹیسٹ لکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر 4 ٹیسٹ لکھنے کی ضرورت نہیں، وہ 2 ٹیسٹ لکھ کے دے گا کہ بھئی آپ کا کام 2 ٹیسٹ آپ کروائیں گے، آپ کی رپورٹ سے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ ایک انجینئر ہے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، جو جس فیلڈ میں دھوکہ نہیں دے گا، تو جب دھوکہ نہیں دے گا، آج ہماری صحت کے جو مسائل ہیں، ہمارے ہاں جو معاشرے میں بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، اس کی 50% اس کا آپ اگر کریڈٹ دیکھیں ہماری غذا کو جاتا ہے۔ ہماری غذا میں ملاوٹ کتنی ہے، آپ مسالہ لے رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے مسالہ ہے کیا ہے، آپ چائے کی پتی لے رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ یہ چائے کی پتی ہے یا کچھ اور ہے۔ تو یہ جو ہمارے مسائل ہیں کہ اگر آپ مسالہ لیں آپ کو مسالہ ملے، آپ چائے کی پتی لیں تو آپ کو چائے کی پتی ملے، آپ دودھ لیں تو آپ کو واقعی میں دودھ ملے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں یار اللہ کرے پانی ملا دے دودھ میں، پتہ نہیں کیا کیا ملا رہے ہیں دودھ کے اندر۔ تو اگر دودھ ہمیں اچھا ملے، مسالہ ہمیں اچھا ملے، پتی ہمیں اچھی ملے، گوشت ہمیں اچھا ملے، تو ہماری صحت اچھی ہوگی۔ جب ہماری صحت اچھی ہوگی تو دنیا اچھی ہو جائے گی ہماری۔ تو یہ جو ہماری دنیا اچھی ہو رہی ہے، یہ جو ہماری صحت اچھی ہو رہی ہے، یہ قرآن پر عمل کرنے سے ہو رہی ہے۔ تو ہم نے یہ جو تصور کر رکھا ہے کہ قرآن پر عمل کرنے سے شاید ہماری دنیا مشکل ہو جائے گی، ہماری صحت خراب ہو جائے گی، ان تصورات کو ختم کریں اور یہ عزم کریں کہ ہر آدمی اپنے بچے کو صحیح اچھا مسلمان بنائے، اس کو صحیح دین کی تعلیم دے گا کہ بیٹا یہ دین ہے، اور آپ نے اپنی زندگی کی جس فیلڈ میں بھی آپ جائیں گے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اس کا رزلٹ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے نا، جب آپ ریٹائر ہو جائیں گے، تو یہ اولاد ایک تناور درخت بن کر، پھلدار درخت بن کر آپ کو سایہ دیں گے۔ آپ کو ان کی کارکردگی دیکھ کر، آپ کو ان کی ایکٹیویٹیز دیکھ کر آپ کے دل کو ٹھنڈک ہوگی۔ جب انسان دنیا سے جائے گا تو اطمینان کے ساتھ دنیا سے جائے گا کہ میں دنیا میں اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے، مرنا تو سب نے، حدیث میں آتا ہے جب مر جاتا ہے انسان تو 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا فائدہ اس کو ملتا رہتا ہے، ان میں سے ایک چیز نیک اولاد، ایسی نیک اولاد جو والدین کے جانے کے بعد اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھے، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے۔ تو یہ ہم نے عزم کرنا ہے آج کی مجلس میں، یہاں سے اٹھنے سے پہلے کہ ہم نے باقاعدہ اس کے لیے پلاننگ کرنی ہے۔ دیکھیں ہم بچوں کے لیے کماتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل ہم نے مشین بنایا ہوا ہے، 2 شفٹوں میں کام کر رہے ہیں، دن رات کام کر رہے ہیں، اور جو اصل کام تھا بچوں کی تربیت، پیسہ تو بہت لا کے دے دیا، تربیت ہم نہیں کر سکے، اس کے پھر جو اثرات ہوتے ہیں، اس کا جو ریزلٹ یا اس کے جو امپیکٹس ہوتے ہیں وہ ریورس ہو رہے ہوتے ہیں ہم پر۔ پھر انسان بعد میں سوچتا ہے کہ یار میں نے ساری زندگی بچوں کے لیے کمایا اور انہوں نے آج مجھے یہ ریزلٹ دیا میری ساری زندگی کی کمائی کا۔
تو کما کے بھی دیں بچوں کو، ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت بھی کریں. اگر آپ یہ کریں گے انشاءاللہ آپ اللہ سے امید رکھیں کہ آپ کا فیوچر بہت اچھا ہوگا، آپ کا مستقبل بہت روشن ہوگا. اور اگر ہم بغیر پلاننگ کے چلتے رہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں، بچے نے پڑھ لیا تو پڑھ لیا، قرآن سمجھ میں آ گیا تو آ گیا، نہیں آیا تو نہیں آیا، یہ ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. www.darsequran.com